الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بات چل رہی تھی رمضان پر. رمضان کی فضیلت آ گئی. رمضان کا مقصد تقوی حاصل کرنا مقصد آ گیا. پھر تقوی کیا ہے اس کے بارے میں بات ہو گئی. پھر تقوی کیسے ملتا ہے اس کے بارے میں بات ہو گئی. اب بات ہے کہ رمضان میں تقوی حاصل کرنا آسان کیوں ہے، کیونکہ رمضان کا مقصد تقوی ہی ہے. اور تقوی کیا ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات آ گئی. جس نے نہ سنا ہو تو پچھلے بیانات اس پر ریکارڈنگ ہے یہ مکسلر پر، تو وہاں سے سن لیا جائے، بہت نفع ہوگا. تو پھر بعد میں بتایا تقوی کیسے ملے گا، کہ تقوی میں کوئی زیادہ اعمال کرنے کے نہیں ہیں، صرف چھوڑنے والے اعمال ہیں. تو اب رمضان کا جو مقصد ہے اس سے تقوی ملے تو رمضان میں یہ تقوی آسان ہو جاتا ہے. اس پر بات سنو. رمضان میں گناہوں کا چھوڑنا اور تقوی حاصل کرنا بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی ترغیب دینے والی دو طاقتیں. گناہ کی ترغیب دینے والی دو طاقتیں ہیں. جی، کون سی؟ ایک نفس اور دوسرا شیطان. دھیان دینا کہ گناہ کرانے والی دو ہی طاقتیں ہیں. ایک نفس گناہ کراتا ہے اور دوسرا شیطان گناہ کراتا ہے. جی، اور نفس کہاں ہوتا ہے؟ نفس ہر انسان کے اندر ہے اور شیطان باہر ہے. تو ایک اندر کا دشمن ہے، ایک باہر کا دشمن ہے. یہ دونوں مل کر انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس اور شیطان کی شرکسی سے حفاظت فرما. رمضان میں یہ دو طاقتیں، یعنی یہ رمضان میں تقوی آسان ہو جاتا ہے. کیسے؟ تو دو طاقتیں سمجھ لیا. ان میں سے شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں طاقتیں کمزور کر دی جاتی. ایک تو شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، اور رہا بچا نفس. شیطان کو تو حدیث میں آ گیا نا کہ قید کر دیا جاتا ہے. اس کی بڑی تفصیل فضائل ہے رمضان کے اندر ہے. اور جو نفس ہے تو وہ بھی روزے اور تراوی کی برکت سے نہایت ہی کمزور ہو جاتا ہے، آدھا مراسا ہو جاتا ہے. تو دیکھو طاقتیں تھوڑی. ہاں، ہمیشہ گناہوں سے بچنا ہے تو دو طاقتوں کو توڑنا ہے، ایک نہیں دو کو، نفس اور شیطان. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو قید کر دیا ہے، سمجھے، اور نفس کو وہ روزہ اور تراوی دے دی ہے تاکہ نفس کمزور ہو جاتا. کمزور ہو جاتا اور کمزور دشمن کا مقابلہ آسان ہوتا ہے. جب دشمن کمزور ہو جاوے نا تو اس کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے نفس اور شیطان کا، اور ہم کمزور ہیں. ابھی وہ قوی ہے. رمضان کی برکت سے شیطان کو تو قید کر دیا اور نفس کو کمزور کر دیا. تو اب ہمارے لیے اس نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا. جی، تو کمزور دشمن کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف غیر رمضان میں یہ بات آسان نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دونوں طاقتیں ہیں. یہاں یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ نفس اور شیطان جو گناہ کراتے ہیں تو اس گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں. جو گناہ کراتے ہیں وہ گناہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک ظاہر کے گناہ جیسے زنا ہے، چوری ہے، بدنگاہی ہے، ہاں، اور سود کا کھانا ہے، جی ہاں، اور اسی طریقے سے شراب پینا، یہ سب ظاہری گناہ ہے. اور باطن کے گناہ جیسے حسد، کینہ، خود بینی، ہاں، غیبت، عجب، تکبر، یہ سب کیا ہے؟
یہ سب اندر کے گناہ ہیں، وہ ظاہر کے گناہ اور وہ باطن کے گناہ۔ شریعت نے ان دونوں قسم کے گناہوں کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا، دونوں قسم کے گناہوں کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا جی، کیونکہ ایک قسم کا گناہ نہیں، جہاں گناہ آیا تو گناہ میں دونوں قسم کا گناہ چھوڑنا ہے۔ عام طور پر انسان ظاہری گناہ تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن باطنی گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شریعت نے ان دونوں قسم کے گناہوں کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ ارشاد خداوندی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں سے بچو۔ کیسے؟ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہوں سے بچو۔ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ظاہری گناہ سے تو بچ جاتے ہیں، ایک حد تک ظاہری گناہوں سے تو بچ جاتے ہیں، یا کم از کم گناہ سے بچنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں، ظاہری گناہ۔ لیکن باطنی گناہوں میں پوری طرح ملوث ہونے کے باوجود ان سے توبہ تو دور کی بات ہے، ان کے گناہ ہونے کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ اب بتاؤ، غیبت اتنی عام ہو گئی، غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اس کو کون سمجھتا ہے؟ وہ تو چلتا ہے، معاشرے میں عام ہے جی۔ تو ہم ظاہری گناہ سے تو کچھ نہ کچھ بچے ہوئے ہیں، لیکن باطنی گناہ تو اس کا تو خیال تک بھی نہیں آتا ہے کہ اس سے بچنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر ہماری نماز تراوی جو ہے، روزے، سب انہی گناہوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ، یہ تراوی وغیرہ سب انہی گناہوں سے ہوتے ہیں۔ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ گناہ ہو رہے، تراوی پڑھ رہے ہیں اور وہ غیبت اور وہ جو گناہ ہے نا، حسد، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تراوی، روزے رکھ رہے ہیں، سب گناہوں کے ساتھ، سب انہی گناہوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال سے ہمیں مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا فائدہ؟ تقوی، جس کی وجہ سے ہمیں تقوی نہیں ملتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ روزے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ملتا جی۔ یہ ہے چیز۔ اس لیے ظاہر کے گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی توبہ ضروری ہے، اور سچی توبہ کر لینا یہ راستوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ دھیان میں رکھے، ہم سب کے سب ظاہری گناہوں سے تو کچھ نہ کچھ بچے ہوئے ہیں، ہاں، لیکن جو باطنی گناہ ہے، یہ حسد، تکبر، کینہ، تو یہ جو خود بینی، یہ گناہ جو ہے، اس سے ہم بچے ہوئے نہیں۔ اس گناہ سے بچنا ہے، جب جا کے روزے کا اصل نفع ہمیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہر سال تو رمضان کے روزے رکھے ہیں، لیکن کیسے رکھے تھے کہ گناہ بھی ہو رہے تھے اور روزے بھی رکھ رہے تھے۔ اس سال کا رمضان کا جو آئے گا، تو اس رمضان کو ہمیں ایسے گزارنا ہے کہ ظاہری گناہ سے بھی بچ رہے ہو اور باطنی گناہ سے بھی بچ رہے۔ اور باطنی گناہ سے کیسے بچیں گے؟ ایک تو ہے کہ رمضان میں ہم اختلاط ہی نہ کریں، ملنا جلنا بند۔ ملنا جلنا بند کرو گے تو گناہ کم ہو، نہ مہمانوں کو بلاؤ، نہ خود مہمان بن کے کسی کے ہاں جاؤ۔ تو کیا رمضان، آج کل کیا ہوتا ہے، ایک نئی فیشن نکلی ہے کہ جتنی دعوتیں ہیں رمضان میں کرتے ہیں جی۔ اس کو بلا لیا اپنے گھر میں دعوت، اس کو بلا لیا، اور کچھ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ افطاری کرانے کی جو فضیلت ہے، تو گھروں میں دعوت کریں گے تو ہماری افطاری کی فضیلت مل جائے گی۔ بھول جاؤ، یہ افطاری کی فضیلت نہیں، یہ تو سب گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کھلانے کے لیے ہم نے بلایا ہے، کھلانا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کچھ باتیں کرنی پڑے گی، پکانے کے لیے مشغول ہونا پڑے گا، تو کتنی اس کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب ہوتا رہتا ہے۔ تو بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔
اس لیے رمضان کے اندر ملنا جلنا بند رکھے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا. اب اگر ہم نے رمضان میں توبہ نہیں کیا اور ہمت ارادہ کر کے نفس و شیطان کا مقابلہ نہیں کیا تو غیر رمضان میں نفس و شیطان کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا. جی، رمضان میں نے کیا ہے تو غیر رمضان میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں جو چیز کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. پھر تو پورے سال اپنے عادت اور معمول کے گناہوں میں ملوث رہیں گے، کیونکہ رمضان ہمارا خراب گزرا ہے. جب رمضان خراب گزرے گا تو پورا سال خراب گزرے گا. رمضان المبارک میں گناہوں کا چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے. اس کی اور بھی وجہ کتابوں میں لکھی ہے کیوں چھوڑنا آسان. پہلی وجہ تو قرآن کریم کی مشہور تفسیر جلالین میں لعلکم تتقون کے بعد المعاصی فإنه يكسر الشهوة التي یہ مبدأها مذکور ہے. یعنی روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ گناہ چھوڑنا ہے. گناہ چھوڑنا یعنی تقوی حاصل کرنا ہے. تو روزے کا جو مقصد ہے اور یہ گناہوں کا چھوڑنا روزہ رکھنے کی وجہ سے بالکل آسان ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے بالکل آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے وہ شہوت مغلوب ہو جاتی ہے جو سارے گناہوں کی جڑ ہے. شہوت مغلوب ہو جاتی ہے جو سارے گناہوں کی جڑ ہے. جیسا کہ ایک حدیث شریف سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو وہ تو نکاح کر لے. تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو وہ تو نکاح کر لے، کیونکہ اس کی برکت سے نگاہیں نیچی ہو جائے گی. نکاح بھی یاد رکھے اس سے بھی تقوی ملتا ہے. نکاح شادی کرنے سے بھی تقوی ملتا ہے، کیونکہ شادی کئی گناہوں سے بچا دیتی ہے ہمیں. جی، کئی برائیوں سے شادی جو ہے نا بچا دیتی ہے. لیکن آج شادی کے وقت ہمیں گناہوں سے بچنے کی نیت ہی نہیں ہوتی. دونوں کو گناہوں سے بچا دیتی ہے. جیسے رمضان کا مہینہ اس سے تقوی ملتا ہے، ایسے شادی کرنے سے بھی تقوی ملتا ہے. کئی گناہوں سے انسان بد نظری سے بھی بچتا ہے اور انسان اپنی غلط خیالات سے بھی بچ جاتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان میں محبتوں سے رہے. جی، تو اس لیے فرمایا کہ جو نکاح کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اس کی برکت سے نگاہیں نیچی ہو جائے گی اور شرمگاہ غلط استعمال سے آدمی محفوظ رہے گا، تو تقوی نہیں ہوا. اور اگر کوئی نان نفقہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے یعنی بیچارہ غریب انسان ہے نکاح نہ کر سکتا ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو مار دیتا ہے. تو روزہ رکھے تو روزہ شہوت کو، تو رمضان میں وہی ہے روزہ رکھیں گے. دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے، کیا ہے؟ گناہوں کا چھوڑنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ روزے کا مقصد گناہ کا چھوڑنا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری وجہ، انسان جو گناہ کرتا ہے عموماً یا تو شہوت بطن یعنی کھانے پینے کی خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے، یا شہوت فرج یعنی جمع کی خواہش کا. اور روزہ نام ہی ہے کھانے پینے اور جمع سے رکنے، یعنی میاں بیوی کے ملنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. روزہ نام ہی ہے کہ روزے میں جہاں کھانے پینے سے رکنا ہے وہاں میاں بیوی کے ملنے سے بھی روکنا ہے دین کے اندر. اس لیے روزے میں پوری طرح ان دونوں شہوتوں کا سد باب ہو جاتا ہے، یعنی دونوں شہوتیں انسان کی کمزور ہو جاتی. اس لیے روزہ رکھنے سے گناہ کا چھوٹ جانا یا کم از کم ان میں کمی آ جانا یقینی ہے. جی، گناہ کی وجہ سے، یہ روزے کی وجہ سے. تیسری وجہ تو دیکھو، روزے کی وجہ سے شہوت بھی
میں کمی آ جاتی ہے اور منع بھی کر دیا کہ روزے کی حالت میں تمہیں منع ہے. تو جہاں حلال میں منع ہے تو پھر حرام میں تو سوال ہی نہیں ہوتا. تو انسان سوچے گا کیسے حرام کا؟ روزے کی وجہ سے وہ بھی بچ جائے گا. جہاں حلال میں میاں بیوی دونوں حلال ہے لیکن روزہ رکھا ہے، فرمایا دونوں نہیں مل سکتے. تیسری وجہ روزے کی حالت میں نہیں مل سکتے. تیسری وجہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز نفس کے نزدیک جتنی محبوب اور مرغوب ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے کہ جو چیز نفس کے نزدیک جتنی محبوب اور مرغوب ہوتی ہے اس سے بچنا نفس پر اتنا ہی شاق ہوتا ہے. ایک وجہ کیا ہے کہ جو نفس کو جو چیز پسند آ جاتی ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کھانے پینا، نیز میاں بیوی کا ملنا، اس کی خواہش اور رغبت انسان کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ ہے. اور جب روزے میں آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ان خواہشات سے بچ جاتا ہے، تین چیز کھانا پینا اور بیوی سے بچ جاتا ہے، تو اس کی برکت سے دوسری معمولی لذتوں کا ترک کر دینا معمولی اس کے لیے آسان ہو جاتا. جو زیادہ مرغوب تھی اس سے بچ گیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا. تیسری وجہ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ رمضان میں تقوی حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جو غیر رمضان میں مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل تقوی عطا کرے اور ہم اس کے حصول کی پوری پوری کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں. تو یہ بتایا کہ کیا بتایا کہ رمضان میں تقوی حاصل کرنا آسان کیوں ہے، تو اس کی وجہ سب آگے تو یاد رکھنا. اس کی بہت ساری وجوہات بتائی. ایسے ہی انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کو بھی تقوی ملنا بہت آسان ہو جائے. اس کی بھی کئی وجوہات، ابھی وہ پوائنٹ نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئیں گے کبھی بتائیں گے. اب تقوی کو حاصل کرنے کی مشق کیسے کرے؟ جی کیونکہ اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑے گا نا، سیکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ سیکھیں گے تو ہر چیز آسان ہو جاتی. دیکھو ایک انسان گاڑی چلانا نہیں جانتا، سائیکل چلانا نہیں جانتا، لیکن سیکھتا ہے تو آسان ہو گیا. انسان گاڑی چلانا جب سیکھتا ہے تو آسان ہو گیا. ایک ٹیلر ہے کپڑا کٹنگ نہیں جانتا، لیکن اگر سیکھ لیتے ہیں تو کپڑے کی کٹنگ بہت آسانی کے ساتھ، دوسرے ڈر رہے ہوتے اور یہ آسانی کے ساتھ کٹنگ کر لیتے. کھانا پکانا ویسے بہت مشکل کام ہے لیکن جو سیکھ لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھانا پکانا ایک بائیں ہاتھ کا کام ہو جاتا ہے کہ کتنے مہمان بلا لو ہم بنا لیں گے. تو دیکھو سیکھنے سے ہر چیز آسان ہو گئی نا. ایسے ہی یہ تقوی لگتا ہے بہت مشکل کام ہے، بالکل نہیں، سیکھیں گے تو یہ بھی بہت آسان ہے، یہ بھی بہت آسان ہے. بھائی ان کو میوٹ کرے. ہاں چلو میں ہی کر لیتا ہوں، سامنے آ گیا، ہو گیا. چلو تو سمجھ میں آ گیا. اب یہ دیکھو یہ دو اتنے لیٹ آئے ہیں، آئندہ یاد رکھے یہ کھیل نہیں بناؤ، اپنے وقت پر آؤ. ہاں یہ خورشیدہ بھائی اور کون ہیں دوسرے، ہاں ان کو چاہیے کہ اپنے وقت پر پہنچے. اور وقت شروع ہوتا ہے ابھی کتنا 20 منٹ گزر گئی اور 20 منٹ کے بعد آ رہے ہیں. جب جی چاہ آ گئے تو اس سے کام نہیں ہوتا ہے، کتنی کام کی چیزیں نکل جاتی ہے. چاہیے 5 منٹ آگے پیچھے انسان ہو جائے لیکن یہ کہ آرام سے 15 20 منٹ 25 منٹ کے بعد آرام سے آتے ہیں. تو اس کی کوشش کرے کہ وقت پر پہنچے تو پوری پوری بات ہمیں اندر بھی اترے گی اور سمجھانا بھی آسان ہوگا. ورنہ آدھی بات ہے آدھی بات ہے تو شوق ہو گیا کہ چلو ٹائم پاس کرنے کے لیے بیان سن لیتے ہیں. چلو بات چل رہی تھی کہ میں بتا رہا کہ تقوی کی بھی ایک اگر ہم اس کو سیکھیں گے نا، اس کی مشق کریں گے، جیسے ہر کام آسان ہو جاتا ہے تو یہ بھی آسان ہو جائے گا. جس طرح دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، جس طرح دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں،
ان کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے. بتاؤ ہم کتنے اسباب اختیار کرتے ہیں. ایک انسان کو گاڑی لینی ہو تو دیکھو کتنے اسباب اختیار کرتے ہیں. مکان لینا ہو، اور اگر گھر میں راشن بننا ہو، اچھا کھانا بنانا ہو، تو اسباب اختیار کرتے ہیں ان کے لیے. تجربہ کاروں سے مشورہ کرتے ہیں. اسی طرح تقوی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں اسباب اختیار کرنا پڑے گا. ویسے میں نے درس دے دیا اور آپ نے سن لیا کہ آپ کو تقوی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. ایسا میں سال بھر آپ کو بات کروں، ہاں آپ کو مزہ تو آ جائے گا کہ واہ واہ تقوی پر کیا بات ہوئی، یہ الفاظ تو آپ کہہ دوں گے، لیکن زندگی میں تقوی نہیں آئے گا. تقوی لانے کے لیے سیکھنا پڑے گا. تو وہی بتا رہے کہ اس کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑے گا. آج تو سب کو ایسا ہے کہ بس آپ ہی درس بھی دے دو اور آپ ہی تقوی بھی ہمیں اٹھا کر دے دو، کھلا دو، منہ میں ایک لقمہ ڈال دو تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. اگر یہ بھی ہو سکتا تو میں وہ بھی کر دیتا تھا، لیکن یہ چیز ہو نہیں سکتی، اس لیے نہیں کر پاتا ہوں. ورنہ اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بھی آپ کو دے دیتا. تو یاد رکھو تقوی کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑتا. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک مکان خریدنا ہے، آپ کو ایک مکان خریدنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں، اور جاننے والوں سے مشورہ کرتے ہیں. اور صرف دعا اور مشورہ پر ہی کام نہیں چلتا کہ آپ دعا بھی کرا رہے ہیں اور مشورہ بھی کر رہے ہیں. کیا دعا اور مشورہ پورا سال کرتے رہیں گے تو کیا مکان بن جائے گا؟ نہیں بننے والا. لیکن دعا بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں، بلکہ جہاں مکان لینا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں کے ایجنٹ سے بات کرتے ہیں، مکان والے سے بات کرتے ہیں، اس کے ڈاکیومنٹ، اس کے کاغذات وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مکان اگر بنا بنایا ہے تو صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر پلاٹ لینا ہے تو پلاٹ کی جو زمین ہے اس کے کاغذات دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں، کرتے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسباب اختیار کر رہے ہیں آپ. کیا اس جگہ پر لینا اچھا ہے کہ نہیں ہے، یا یہ جگہ پر بعد میں پرابلم ہو سکتا ہے، آپ اس کے انجینئروں سے اور وہاں کے جاننے والوں سے مشورہ کرتے ہیں. پھر جا کر مکان خریداری پوری ہوتی ہے، جب جا کر مکان ہم خریدتے. بولو ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ سبھی کرتے. جی. اسی طرح تقوی کے حصول کے لیے بھی ہمیں چند کام کرنے ہوں گے. صرف بات سن لو گے تو تقوی کام نہیں چلے گا، بلکہ چند کام کرنے ہوں گے. صرف متقی بننے کا ارادہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے کہ چلو آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں متقی بن جائیں گے. تو کون نہیں ارادہ کیا؟ آج تک پوری زندگی میں سبھی ارادے کرتے ہیں لیکن متقی بن نہیں پاتے. بن نہیں پاتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابھی کیا کیا ارادہ کرنا ہے؟ جذبات پہ ہی اپنے نہ مجذوب شاد رہ، جذبات ہیچ ہے جو مرتب عمل نہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر کی صرف جذبات ہے کہ مجھے متقی بننا ہے، متقی بننا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عمل شروع کر دو. یہ ہے، عمل شروع کر دو گے تو انشاءاللہ متقی بن جاؤ گے. جی. تو اس میں پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ کرے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی دیکھو کیا کرنا ہے. یہ عمل رمضان ہمارا کیسے اچھے گزرے اس کی تیاری چل رہی ہے. تو پہلے رمضان المبارک سے پہلے ہی صلاۃ و توبہ پڑھ کر، بلکہ ابھی جو رات گئی ہے 15ویں شعبان کی، اس میں بھی سب نے صلاۃ و توبہ پڑھی ہوگی اور پڑھ بھی لی ہے. تو پھر سے بھی رمضان سے پہلے صلاۃ و توبہ پڑھ کر پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. رمضان سے پہلے اب ہم صلاۃ توبہ پڑھے کہ اللہ گزشتہ رمضان تو زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، لیکن ہم نے سارے رمضان بس خالی روزے رکھے ہیں، اس کا فائدہ حاصل نہیں کیا. یا اللہ ابھی یہ رمضان جو آ رہا ہے ہم توبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ رمضان کی طرح نہیں گزاریں گے، ہم نے جیسا سنا ہے وہ اسی مشق کریں گے اور ہم اس طرح گزاریں گے. تو اس کی توبہ کر کے انشاءاللہ شروع کر دیں. یہ ہے تو پھر رمضان اچھا گزرے گا.
تو کیا کرنا؟ پہلا صلاۃ التوبہ پڑھ کر پچھلے تمام گناہوں میں تو جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو غفلت سے جو پچھلے رمضان گزرے ہیں اس سے توبہ کرنی کہ اب ایسا نہیں گزارنا. جی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ اللہ، یہ پیارے اللہ، ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی. جی آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. دل لگا کر، بلکہ اس الفاظ کو اگر پین اور قلم ہے تو لکھ دیجیے. یہ کیا دعا کرنا کہ اللہ ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. دل لگا کر، اور ابھی سب میرے ساتھ میں بھی آپ لوگ کہے اس دعا کو، یہ اللہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. ایسا دل لگا کر عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار اس طریقے سے کریں. پھر صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا سوال کریں. پھر نماز پڑھ کر پھر اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اللہ سے مانگے. ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو دیتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ بغیر مانگے دے دے گا. اللہ قادر ہے اور دیتا ہے، لیکن مانگنے سے اللہ کو بہت مزہ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں. دیکھو میرے بندے، اور مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ایک عاجزی اور تواضع آتی ہے. نہ مانگنا ایک کبر کی علامت ہے. تو مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ رسمی مانگنا نہیں ہے، بلکہ واقعی طور پہ دل کی طرف متوجہ ہو کر رحمت اور برکتوں کا سوال کیا. اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ابھی سے ہی بولے میرے ساتھ ساتھ، یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہزاروں رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. جی رمضان مبارک آ رہا ہے، اور ایسے نہیں آ رہا ہے، ہزاروں رحمتوں نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ تقوی حاصل کرنے کا ہے. اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، ہمیں کامل تقوی دے دیجیے. یہ ہم نے مانگا بھی، سب نے اگر اپنی زبان سے کہا ہے یہ دل میں اترے گا، ضرور اترے گا. اس لیے میں کہلوا رہا ہوں. ایک تو ایک سن لیا تو دل میں نہیں اترا، زبان سے آپ نے جب کھولا ہے نا، کیونکہ زبان کا بول دل پر اثر کرتا ہے، صرف گردن ہلانا اثر نہیں کرتا ہے. اس لیے بلوا رہا ہوں. اور کبھی کبھی ایسے ایسے الفاظ کبھی آوے تو بولتے رہیے، بہت فائدہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک قریب اللہ ہمیں کامل تقوی دیجیے. رمضان مبارک کی جتنی رحمتیں اور جتنے انعامات اور احسانات ہے اور جتنے انوار اور تجلیات ہے، ہم کو ان سب سے مالا مال فرما دیجیے. دعا ہے، کیا ہے کہ اللہ رمضان مبارک کی جتنی رحمتیں اور جتنے انعامات اور جتنے احسانات اور جتنے انوار اور تجلیات ہیں، ہم کو ان سب سے مالا مال فرما دیجیے. یہ دیکھو اللہ سے مانگا، اب اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، میرے بندے مجھ سے مانگ رہے. کیونکہ رمضان میں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور مانگنا آتا نہیں، تو ہم مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں. جی حزب الاعظم میں سے کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، کوئی دوسری ادھر ادھر کی کوئی اردو میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھ لیتے ہیں. مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. اس لیے دعائیں مانگا کرے. مانگنا دل کے استحضار کے ساتھ ہے، اللہ اور رب کے درمیان میں ایک تعلق ہوتا ہے. اس لیے پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے، اب مانگنا بھی سیکھے، انشاءاللہ ہو جائے گا.
تو ہم کو ان سب سے مالا مال فرما دیجیے. آپ نے متقی بنانے والا مہینہ بھیجا ہے, متقی بنانے والا مہینہ بھیجا ہے آپ نے. دیکھو تو صحیح اللہ کا کرم. ہم آپ کے محتاج بندے ہیں, آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں تقوی دے دیجیے, اپنے کامل محبت دے دیجیے, کامل نور دے دیجیے, ایسا نور دیجیے جو محسوس ہو سکے. دیکھو یہ ساری دعا ہے. اگر آپ نے ساتھ ساتھ کہا ہو تو آپ نے دعا مانگ لی دل کے توجہ اور دھیان کے ساتھ, اور اللہ ضرور. اور ایسی ہی دعا پورا رمضان مانگتے رہیے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ لیا تو ختم ہو گیا. روزانہ یہ دعائیں مانگنی ہے, روزانہ مانگو. اس کو لکھ لینا چاہیے آپ کو. یہ ایسے الفاظ ہیں جو بہترین حدیثوں کے الفاظ ہیں. تو میرے محترم دوستوں, بزرگوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, اللہ کے سامنے رو رو کر ایسے مانگے, اللہ کے سامنے رو رو کر ایسے مانگے جس طرح بچہ لپٹ لپٹ کر مانگتا ہے نا. آپ نے بچے کو مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. سبھی مائیں جانتی ہیں, سبھی باپ جانتے ہیں کہ بچہ مانگتا ہے تو کیسا ضد کرتا ہے, روتا ہے, کرتا ہے, سب کچھ کیسا مچلتا ہے, پیر پکڑ کر لپٹ جاتا ہے, ضد کرتا ہے کہ نہیں نہیں ہم کو دیجیے, ہم کو دیجیے. بس بچے سے مانگنا سیکھ لو. بتاؤ بچے نے کبھی پڑھا ہے؟ کوئی کتاب سامنے لے کر بچہ مانگ رہا ہو؟ نہیں, ایک اس کی فطرت ہے. تو ہم بھی بڑے ہیں, ہمیں اپنی ایسی فطرت بنانی چاہیے جیسے بچے کی ہے. ہم بھی اللہ کے سامنے اس بچے کی طرح ہو جائے کہ اللہ سے لپٹ لپٹ کر مانگ رہے ہو. جی دے دیجئے. اللہ آپ کو نہیں دینا پھر بھی دے دیجئے. مانگتے رہیے تو اللہ کو مزہ آتا ہے. جیسے بچے کو بھی کبھی کبھی ماں باپ بچے کو دیتے نہیں ہے, کیونکہ اس کا لپٹ لپٹ کے جو مانگنا ہے نا وہ ذرا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو پہلے کرتے, جب بہت دمال مچاتا ہے, شور مچاتا ہے, رونا چلانا شروع کرتا ہے, ڈسٹرب کرتا ہے, پھر اس کو دیتے ہیں, بولے جا بھی بھاگ ادھر سے. پھر بچہ لے کے بھاگ جاتا ہے, خوش ہو گیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہم بھی کبھی اللہ تعالی کے ساتھ میں ایسے شور مچایا؟ ارے نہیں نہیں. اللہ کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں, زیادہ زیادہ کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے مانگ لیا. یہ مانگا نہیں, آپ نے پڑھا اور اللہ نے سن لیا, کہا ٹھیک ہے میرے بندے میں نے سن لیا. مانگا کدھر ہے؟ مانگنے کا طریقہ کچھ اور ہے, سنانے کا طریقہ کچھ اور ہے. تو یاد رکھے, آج تک غلط فہمی میں تھے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں, یہ دعائیں پڑھتے ہیں. مانگنا تو جیسے بچہ ہوتا ہے, اس کو پوچھو کیسے مانگتا ہے, اسی سے دیکھو. جی تو یہ ہے کہ اللہ دے دیجئے نا, ہم کو دے ہی دیجئے. کوئی بچہ جب ہم سے اس طرح مانگتا ہے تو اس پر ہم کو پیار آ جاتا ہے اور بچے کو دے دیتے ہیں. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانگے, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانگے. اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگنے کا بھی اہتمام کرے, یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرے کہ اللہ ہمیں آپ اپنی پسند کا روزہ رکھنے کی توفیق دے دیجیے. یہ اللہ ہمیں آپ اپنی پسند کا, کیونکہ ہم روزہ رکھیں گے ہم اپنی پسند کا, اور اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کو جیسا پسند ہے ویسا روزہ رکھنے کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ ہمیں آپ اپنی پسند کا روزہ رکھنے کی توفیق دے دیجیے. اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں متقیوں کا امام بنا کر اولیاء کاملین کی منتہا تک پہنچا دیجیے. یا اللہ اس ماہ مبارک میں کی برکت سے ہمیں متقیوں کا امام بنا کر اولیاء کاملین کی منتہا تک پہنچا دیجیے. اللہ. تو کیا بات چل رہی تھی کہ ہمیں ظاہر بات ہے اب تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. ابھی تک تو سارا بتایا کیسے ملے گا, کیا فضیلت ہے, کیا فائدہ ہے, لیکن اب ہے کہ کیسے آوے, اس کی کیسے مشق کرے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس میں سے پہلا کام جو ہے وہ نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس رمضان کی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں آپ ہمیں عطا فرما دیجئے.
اور اس میں ہمیں تقوی بھی عطا فرما دیجئے، اور جتنے اس کے اندر تجلیات اور انوارات ہے، یہ اللہ ہمیں اس سے مالا مال فرما دیجئے۔ یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور کیسے مانگنا ہے؟ فرمایا بچے کی طرح لپٹ لپٹ کر اللہ سے مانگنا ہے، ایک بار مانگ کے خوش نہیں، بار بار مانگنا ہے۔ یہ مت سوچے کہ اللہ کے سامنے کیا بار بار مانگے، صبح میں مانگا، شام میں مانگ رہے، مانگتے رہو، جی مانگتے رہو۔ دوسرا کام کیا؟ یہ پہلا کام ہے، یہ اس کی مشق ہے تقوی لانے کے لیے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ گناہوں کے مواقع سے اپنے آپ کو بہت بچائے، گناہوں کے، رمضان میں خصوصاً گناہوں کے مواقع سے اپنے آپ کو بہت بچائے، اس لیے کہ گناہوں سے دل کی روحانیت لوٹ جاتی ہے۔ اللہ، جیسے ایک آدمی کے گھر میں سارا ساز و سامان لٹ گیا ہو تو ہم سب اس کی پوچھتے ہیں کہ یار بہت افسوس ہوا، چلے گیا۔ انسان کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہائے ہائے میرا تو سب کچھ لٹ گیا، تو اس پر تو انسان کو افسوس ہوتا ہے، لیکن ہماری اندر کی روحانیت لوٹ جاتی ہے کہ ہمارے اندر کا یہ دل بھی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر میں سب کچھ لوٹ جاتا ہے گناہ کرنے سے، اس پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، جس کا گھر لوٹ لیا گیا ہے اس کو تو مارکیٹ میں سے دوبارہ لا سکتے ہیں، اور دوسرا دے بھی دے گا، مدد کرے گا، بھائی چلو یہ بیڈ میری طرف سے، فریج میری طرف سے، برتن میری طرف سے، تو کوئی نہ کوئی یا تو خرید لے گا، ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل کی دنیا لوٹ گئی تو کہاں سے لاؤں گے، کون دے گا؟ سب کہیں گے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، واپس دوبارہ عمل کرو اور واپس لو۔ یہ ہے، تو روحانیت نہ لوٹ جائے اس کا دھیان رکھے۔ کسی انسان کو جب کسی جگہ لوٹ لیے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، کہ یہاں سے جاؤں گا اس راستے سے چور اور ڈاکو بہت ہوتے ہیں، مجھے لوٹ لیں گے، تو انسان کیا اس راستے سے پھر جاتا ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ اپنی حفاظت نہ کرے، جس جگہ سے اس کو لوٹا جا رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ لوٹ جائے گا، کیونکہ بھائی لوگوں نے تجھے بتایا تھا کہ ادھر سے مت جا، پھر بھی تو گیا اور لوٹ لیا، تو نے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری۔ تو شریعت نے بھی بتا دیا کہ ان جگہوں سے تم جاؤ گے تمہاری روحانیت لوٹ جائے گی، تو اس گناہ کو مت کرو۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ بس اسٹاپ پر 3 جیب کترے کھڑے ہیں، مثال کے طور پر، کہ ریلوے اسٹیشن پر 3 جیب کترنے والے پاکٹ مار کھڑے ہیں، اور آپ کی پاکٹ میں سے پیسہ ہو تو آپ پاکٹ کو ایسے ہی چھوڑ کر چڑھیں گے یا پوری طرح اس کا دھیان رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ پوری طرح دھیان رکھیں گے، بلکہ کئی بسیں بھی چھوڑ دیں گے کہ بھائی اس میں بھیڑ زیادہ ہے، کہیں انسان ہو پاکٹ مار میرا پاکٹ مار لے، تو چھوڑ دیں گے۔ اس میں بھیڑ بہت ہے، اگر کوئی اور ساتھ ہوگا تو اس سے کہیں گے کہ تم پیچھے رہنا، میں آگے چڑھتا ہوں، کیوں کہ پتا ہے کہ اگر یہاں پر غفلت کی تو اپنا مال کھو دے گا، اپنا مال کھو دیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان المبارک میں ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی مار ہوتے ہیں، ہاں نہیں کی، اور گناہوں کے موقع سے خود کو نہیں بچایا تو کمائی ہوئی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ تو دوسرا کام، پہلا کام تقوی کے حاصل کرنے کی مشق بتا رہا ہوں، تو پہلا کام کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اس کا حاصل۔ دوسرا کام رمضان میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں کے موقع سے بچنا۔ اس لیے گناہوں کے ایک تو موقع ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اگر اپنے گھر میں مہمان بلاوے کھانے وغیرہ، تو اس میں بھی بہت سارے گناہ ہو جاتے، تو ہماری روحانیت لوٹ جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو برا لگتا ہے، یا کھانے کا عیب نکالتے ہیں، یا ہماری نمازوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ خیر، اسی طریقے سے ہم آپس میں اگر ملیں گے ویسے ہی تو بھی ہم سے غیبتیں ہوگی، تو ملنا بالکل بند کر دے۔ اکابرین کا ایک رمضان ہے، اس میں ہمارے اکابر جو تھے وہ لوگوں سے تو ملنا بند ہوتے تھے، خطوط بھی نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ ان کے خطوط مریدین کے اصلاح کے خطوط آتے تھے، اس میں کوئی گناہ چیز نہیں تھی، لیکن وہ اس کو بھی نہیں پڑھتے تھے کہ اتنا وقت بھی ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے، اور رمضان کے بعد سارے خطوط پڑھ کر اس کا جواب دیتے۔ تو آج ہم خود ایک دوسرے سے ملے، ہاں اپنا کاروبار ہے، کاروبار سے فارغ ہو کر سیدھا اپنا گھر، اب کسی دوست سے ملنا نہیں، رشتہ داروں سے ملنا نہیں ہے، عید کے بعد ملنے جائیں گے۔
تو اس سے بھی گناہوں سے بچ جائیں گے. تیسری چیز جو ہے وہ موبائل ہے. موبائل میں واٹس اپ بالکل بیکار چیز ہے جس کے اندر ساری واہیات چیزیں آتی ہے. تو ہم موبائل کے اندر واٹس اپ کو استعمال کرنا بند کر دیں کہ ہمیں پورا رمضان واٹس اپ استعمال کرنا ہی نہیں. سب سے اچھی بات تو یہ ہے. تو اس سے بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. تو گویا پورا موبائل جو ہے وہ صرف کال آئے گا، اس کو اندر بات مختصر کریں گے، اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ موبائل کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے کسی اور کام میں. نہ یوٹیوب میں کسی کا بیان سننا ہے، بیان بھی مت سننے جاؤ. جو ہمارے درس سن رہے ہیں ان کو یہی کافی ہے. وہ کسی کا کچھ بھی نہیں دیکھنا اس میں. رمضان میں کوئی آپ نیکی کے چلو یہ کر لوں وہ کر لوں نہیں. وہ جو کرنا ہے فزیکل، یا کوئی کتاب گھر میں ہے اس کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سیکھو. کچھ نہ آتا ہو تو صرف صبح سے شام تک اللہ کا ذکر، درود شریف، یہ سارے کام ہے کام. تو یہ ہے موبائل سے بہت سارے گناہ رمضان میں بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچے. اس لیے اور خاص کر کے واٹس ایپ پر جو میسج ہے وہ ہمارے بالکل وقت زیادہ لیتے ہیں اور اس میں کوئی کام کی، اس کی وجہ سے ہمارے اندر کی روحانیت بہت خراب ہوتی. تو اس کا استعمال، کسی گروپ کے اندر مت رہو، اس گروپ کے اندر واہیات چیزیں آتی. تو یہ دوسرا کام تھا. تیسرا کام رمضان کی یعنی تقوی کی میں، تو پہلا دعا مانگنا، دوسرا گناہوں سے بچنا. تیسرا کام جو بہت اہم ہے اور جس کے بغیر تقوی کا حصول ناممکن ہے، وہ یہ کہ دین کے ہر شعبے میں اپنا محاسبہ کرے. علماء سے معلوم کر کے دین کے ہر شعبے میں، یعنی دین کا شعبہ ایک تو اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، عبادت ہے. یہ سارے جو دین کے شعبے ہیں تو رمضان کے جیسے مسائل ہیں، سمجھے نا. تو آپ رمضان کے مسائل علماء سے پوچھیں کہ رمضان میں کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بھول سے کھا لیا تو کیا ہوگا. اب یہ اس کے بھی مسائل انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے، لیکن جس کو جو مسئلہ ضرورت پڑی علماء سے پوچھ لے. یہ چیز اس کو کہتے ہیں دین کے ہر شعبے میں. تو مسائل جو ہے، اس کے علاوہ ہم معاملات جو کر رہے ہیں اس میں بھی علماء کرام سے پوچھے. وہ رمضان میں بھی اس سے بچے اور غیر رمضان میں بچنا ضروری. تو دین کے ہر شعبے میں پوری زندگی سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش. یعنی گویا خلاصہ یہ کہ دین پر چلے. ایک تو مانگنا ہے، ایک گناہوں سے بچنا ہے، اور ایک جو اللہ کے احکام ہے اس کو پورا کرنا ہے، دین پر چلنا ہے. یہ تین کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس رمضان کے اندر تقوی کا ملنا بہت آسان ہو جائے گا اور ہمیشہ پوری زندگی پھر تقوی میں رہنا آسان ہوگا. تو بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھو وہ لوگ جو دیر سے آئے ہیں ان کی طرف میرا اشارہ ہے. جو بہت سارے لوگ جو ہے وہ 25 منٹ کے بعد ہی آئے ہیں. ابھی دیکھو 50 تک پہنچے ہیں. تو اس میں سے اکثر لوگ جو ہے کم سے کم 15 لوگ جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد آئے، کوئی 30 منٹ پر آئے، کوئی ابھی ابھی 10 منٹ پہلے پہنچے. تو وہ سننے والوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ انڈیا کے اعتبار سے 9:40 پر بات شروع ہو جاتی ہے. تو 40 سے پہلے پہلے تیار ہو کر بیٹھ جائے اور بالکل شروع ہوتے ہی بات سننا شروع کر دے. تو پوری بات سمجھ میں بھی آئے گی، پوری بات پر چلنا بھی آسان ہوگا. جنہوں نے آخر میں 10 منٹ ہی بات سنی ہے، اب ان کو کیا ملا؟ وہ تھوڑی سی باتیں ملی، آگے سے کیا باتیں چل رہی ہے، کیا کرنا چاہیے، رمضان کیا، ان کو کچھ پتا نہیں. تو پورے درس میں سے انہوں نے 10 منٹ کی بات سنی ہے. تو اب ایسے لوگ عمل نہیں کر پاتے ہیں. کیوں کہ اب عمل کرے تو کیا کرے، کیونکہ پورا ذہن بنا نہیں. اب ایسے کو خالی کان کا ہاں بہت اچھی بات ہے، بس مزہ آ گیا، اتنا کہہ کے چھوڑ دیں گے. اور دیکھو ہمارا یہ درس مزے کے لیے نہیں ہے، یہ علاج ہے. ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں بہت ساری، جس بیماریوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے اس درس کے ذریعے سے. اور اس علاج کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر حاضر ہو، ورنہ اس کا نفع نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی ہو، الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں جو وقت پر پہنچتے ہیں
انہوں نے سنایا اور بیوی اور بچوں کے ساتھ سنتے ہیں اور کہا ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے اور بہت ہم میاں بیوی کی زندگی میں آپس میں محبتیں ہو گئی. تو اب دیکھو، اب وہی اگر 10 منٹ سنیں گے اور کوئی دن نہیں آئیں گے، کسی دن آئیں گے، تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے میں عاجزانہ درخواست ہے، جو دیر سے آئے تھے وہ بھی کل سے وقت پر آنا شروع کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنتے وقت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیان تو چالو کر دیا ہے اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے اور بیان سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، نہیں، یہ بے ادبی ہوتی. مشغولی ہے تو آپ نہ سنیں، دوسرے دن ریکارڈنگ میں سن لیں. لیکن اگر سننا ہے ڈائریکٹ لائیو میں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اور یکسو ہو کر بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں تو نفع ہوگا اور ہمارے دلوں میں پھر اس کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوگی اور علاج ہوگا. بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے. اس کی تیاری کے لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. میں اتنی محنت کے ساتھ بات کر رہا ہوں لیکن سننے والے اگر غافل ہے، غافل کا مطلب دیر سے آنا یہ غفلت کی علامت ہے، یہ نفسانیت ہے. اس لیے چاہیے کہ وقت پر انشاءاللہ پہنچے. سمجھدار کے لیے اتنی بات کافی ہے.